حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ وسط ضلع گاندربل کے پہاڑی علاقہ کنگن میں واقع ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے یہ علاقہ اب بابا نگری سے مشہور معروف ہے۔ آپ کا سالانہ عرس پاک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے یوم وصال کے موقع پر منایا جاتا ہے، جہاں عرس پاک کے دوران یہاں لاکھوں زائرین جو ریاست اور بیرون ریاست کے علاوہ بیرون ممالک سے تعلق رکھتے ہیں حاضری دیتے ہیں۔ وہیں عام دنوں میں بھی یہاں حاجت مندوں کی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 26 جیٹھ 1896 بکرمی میں ان کا وصال ہوا تھا، تو ان کے پیر کا فرمان تھا کہ آپ یہ عرس جو ہے 26 جیٹھ کو منایا کریں۔ یہ ان کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ عرس منایا جاتا ہے، اور تا قیامت تک لوگ یہاں آتے رہیں گے۔ ہمارا تو ان پہ بہت ہمارے پیر مرشد ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ جو یہ ان کے پیر کا فرمان ہے کہ جو میرے بابا صاحب منہ سے فرمائیں گے وہی ہوگا۔ وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے اور لوگوں میں ہم آہنگی، بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور انسانیت کا جذبہ پیدا کرنے میں آپ برگزیدہ ہستی کا کردار قابل احترام و ستائش ہے۔ مخلوق خدا سے محبت، انسانیت کی خدمت اور حسن اخلاق ہمیشہ سے آپ کا تگرائی امتیاز رہا ہے۔ سالانہ عرس پاک کے دوران جہاں صوبہ جموں کے ضلع پونچھ، راجوری، کٹھوا، ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے زائرین یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، وہیں وادی کشمیر کے کونے کونے سے بھی عقیدت مند اس دربار میں عقیدے کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیدت مند بیرون ممالک سے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت بابا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یکساں اور مساوی حقوق کے پیغام کو عام کرنے میں اپنی ساری عمر وقف کی، اس لیے دنیا کے کونے کونے سے عقیدت مند یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب، ملت، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ہر عقیدہ کے آتے ہیں اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ یہاں اس ملک کی ترقی اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں کسی قسم کا کوئی سب کی مراد پوری ہوتی ہے اور سب کے لیے یہاں برابری ہے۔ فلسفہ صوفیہ اور صوفیائی کرام کی گراں قدر سماجی و دینی خدمات سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلم عقیدت مند حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کا ان کے تئیں عقیدہ اس قدر پائیدار ہے کہ وہ ہر سال یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں اور سکون قلب و ذہن حاصل کرتے ہیں۔ جموں سے تعلق رکھنے والے رمیش شرما ان غیر مسلم عقیدت مندوں میں سے ایک ہیں جنہیں فلسفہ صوفیہ اور صوفیائی کرام نے اپنے کلام اور سلوک و معرفت سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ رمیش شرما کی اس دربار میں حاضری صوفیت اور کشمیریت کی واضح اور زندہ مثال ہے۔ جہاں مجھے بہت اچھا لگا، میں ہر سال یہاں آتا ہوں، تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ کا کوئی ایسا نہیں ہے، یہاں بہت ایسا بھید بھاؤ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا انسانیت کے تئیں درس اور پیغام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر چل کر نہ صرف دنیاوی مشکلات و مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، بلکہ آخرت کو بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ صوفیاء کرام
इंसानियत को न सिर्फ गुमराही के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में ले आते हैं, बल्कि इनकी रूहानी कमालात से बिगड़ों की भी बन जाती है। इनके दरबार में अकीदत और उम्मीद से हाजिरी देने वाले पोशीदा ताकत से वो हासिल करते हैं जो उन्हें बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ मरीजों का मर्ज ठीक होता है, यहाँ हाजतमंदों की मन की मुरादें पूरी हो जाती है, यहाँ बारगाह इलाही में मांगी जाने वाली दुआएं कबूल हो जाती हैं। राजौरी से ताल्लुक रखने वाले शौकत अली का मासूम बच्चा 2.5 साल की उम्र में किसी मर्ज में मुब्तला हो गया था। चनाचे अपने लख्त जिगर की सलामती के हवाले से फिक्रमंद वालिद ने जम्मू में अपने बच्चे का इलाज मुआवजा कराया, लेकिन किसी वजह से यहाँ उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। फिर इसने अपने बच्चे का बेहतर और मजीद इलाज मुआवजा के लिए चंडीगढ़ का रुख किया। डॉक्टरों ने शौकत अली के बच्चे का तिबी मुआयना किया और 5 साल तक अद्वियात देने का मशवरा दिया। वली कामिल पर यकीन रखने वाले शौकत अली ने हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अस्तान आलिया पर हाजिरी दी। फिर क्या, शौकत ने जो दुआ मांगी वो बारगाह इलाही में कबूल हुई। जब मैं वहाँ से यहाँ बाबा जी के पास पहुँचा और ज़हर शरीफ पे पहुँचा, बोला यहाँ की लस्सी रोटी खा लो और बच्चे को कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं लेना है, आपको दवाई नहीं देनी है इसको। मैंने वैसा ही किया। तो जब मैं 1 साल के बाद बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मैं फिर चंडीगढ़ गया अपने दिल की तसल्ली के लिए। तो उन्होंने दोबारा जब सीटी स्कैन किया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, इस बच्चे को कभी हुई नहीं है ज़िंदगी में। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाबा जी सब लारवी जो हैं इनकी निगाह करम है सब। हजरत बाबा निजामुद्दीन का उर्स पाक 1 सदी से मनाया जा रहा है। हाल ही में इनका 121वां उर्स पाक मनाया गया और इनके पैगाम को आम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। सालाना उर्स पाक के दौरान यहाँ लाखों ज़ायरीन के लिए मुफ्त लंगर का इंतजाम किया जाता है और रज़ाकाराना तौर पर लोग लंगर बनाने में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं रूहानी सलासल दर हकीकत रास्ता, दरवाजा या शाहरा है जो गुमराह लोगों को अंधेरों से निकालकर सही राह पर चलने की तरगीब देती है। कमावान कमावान लो सिम्पात, कमावान कमावान लो सिम्पात मेज़ंसीनिम अदमालिकित। घिस गए जब पाऊं शब रोज कमा